قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، جنت اور جہنم کے درمیان جو اصحاب اعراف ہوں گے، جن کا میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، جن کی نیکیاں برائیاں وزن میں برابر ہوں گی، تو وہ کیا کریں گے؟ پہلے تو انہوں نے اہل جنت کو پکارا تھا، پچھلے رکوع میں تھا، ان پہ سلامتی اور امیدیں ظاہر کی اللہ ہمیں بھی یہاں لے جائے، اور جب جہنمیوں پہ نظر پڑی تو انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر دینا۔ تو اب اہل جہنم کو یہ اہل اعراف پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ ونادا، اچھا دیکھیں یہ پاس کے صیغے ہیں، نادا ماضی کے، لیکن اس سے مراد فیوچر ہے۔ کیوں فیوچر؟ اس لیے کہ گویا یہ کام ہو چکا ہے، یعنی اتنا یقینی فیوچر ہے کہ گویا یہ ہو چکا ہے۔ یہ ایک بلاغت کا قاعدہ ہے کہ فیوچر کی بات کو پاسٹ کے صیغوں سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ اصحاب اعراف پکاریں گے کچھ لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جن کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ اب یہ علامتیں یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ لوگ اپنے ریلیٹیوز کو پہچان لیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے چہروں کے نور سے پہچان لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جو وضو کرتے ہیں تو ان چہروں پہ رونق ہوگی، وضو کے آثار ہوں گے، تو ان کے اعمال کی وجہ سے دیکھنے سے لگ رہے ہوں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یعرفونہم بسیماہم، ان کو یہاں تو جہنمی مراد ہیں، تو جہنمیوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے یا جہنم کی آگ کی وجہ سے، یا ویسے ہی کوئی لوگ ایک دوسرے کو جو دنیا میں پہچانتے تھے وہی علامتیں دیکھ کے جہنم میں پہچان لیں گے۔ تو یعرفونہم بسیماہم، جن کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے تو ان کو کیا کہیں گے؟ ما اغنی عنکم جمعکم، کیا تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا، تمہیں غنی نہیں کیا تمہاری جماعت نے؟ دنیا میں تو تمہاری ایک جماعت تھی، تمہاری ایک پارٹی تھی، تمہارا ایک جاہ و جلال تھا۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو دنیا میں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھا کرتے تھے، تو اس بڑا سمجھنے نے آج تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا، کیونکہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے عام طور پر ہوتا بھی ہے وہ، تو اس کی بڑائی اس کو بچا لیتی ہے بہت سی چیزوں سے۔ تو تم تو دنیا میں بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، بڑی عزت تھی تمہاری، آج وہ تمہارے کام نہیں آئی، اور تم بڑے سمجھا کرتے تھے، اور جن کو تم حقیر سمجھتے تھے جنتی، جن کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ بالفرض اگر آخرت ہوئی بھی تو یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ان پہ رحم کرے۔ بعض مشرکین مکہ اور بہت سے کافر آج بھی دنیا میں ایسے ہیں جو جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو اہل اسلام ہیں اور نماز اور داڑھی اور پردے والی عورتیں، یہ آخرت میں اللہ یہ چیزیں نہیں پوچھے گا، یعنی اگر آخرت ہوئی بھی اور خدا رحم بھی کرے گا تو جو دنیا میں کرائیٹیریا ہے وہی آخرت میں بھی ہے۔ خاص طور پہ یہ تکبر پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، جو لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کوئی ڈگری ان کے پاس آ جاتی ہے، تو وہ اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو ٹھیلے والے، رکشے والے، موچی، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو آخرت میں بھی اللہ نوازے، یعنی دنیا میں جس کو بڑا سمجھا جاتا ہے آخرت میں بھی وہی ہوگا۔ ایک کبر ہوتا ہے، ان کی طرف حقارت سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی کامیابی کا معیار یہ لوگ تھوڑی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایجوکیٹڈ لوگ، یا کوئی ڈگری مل جائے یا کوئی زیادہ عزت معاشرے میں مل جائے، تو یہ جھاڑو لگانے والے اور جمع دار اور یہ موچی اور ٹماٹر بیچنے والے، ان کو سمجھتے ہیں حقیر لوگ ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں غریب لوگ مالداروں سے زیادہ ہوں گے اور جہنم میں مالدار غریبوں سے زیادہ ہوں گے۔ یہ صحیح حدیثیں ہیں اس بارے میں۔ تو جن کو آپ دنیا میں حقیر سمجھا کرتے تھے، جنت میں ان کی مقدار زیادہ ہوگی، اور جن کو آپ دنیا میں بڑا سمجھا کرتے تھے جہنم میں وہ زیادہ ہوں گے۔ تو قرآن کہتا ہے اہؤلاء الذین اقسمتم، کہ اعراف جو ہیں، اصحاب اعراف، وہ جہنمیوں سے کہیں گے جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ ان کو رحم کرے گا ہی نہیں، یعنی یہ ایسے پسماندہ لوگ ہیں کہ آخرت میں بھی اگر آخرت قائم ہو بھی گئی تو ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو یعنی تم کتنے بڑے بے وقوف تھے۔ تو اس سے اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم نے کامیابی اور ناکامی، عزت اور ذلت کا جو معیار گڑھا ہوا تھا نا، وہ تمہارا خود ساختہ معیار تھا، وہ حقیقی معیار نہیں تھا۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے۔ آج ہم نے بھی عزت اور ذلت کا جو معیار بنایا ہوا ہے نا، وہ دولت ہے، وہ شہرت ہے، وہ سامنے والے کا لباس، وضاقتہ، اس کا گریڈ، عمل کو ہم بھی فوکس نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ اس آیت میں اس نظریے کی نفی کی گئی ہے
کہ اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت، جنت اور جہنم کا معیار آپ کے اعمال ہیں، وہ آپ کی دنیاوی وجاہت نہیں ہے۔ یہی تو دھوکہ فرعون کو ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو طعنے دیا کرتا تھا، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، لوگوں سے خطاب کرتا کہ میرے پاس باغات ہیں، نہریں ہیں، مصر کی حکومت ہے، میرا سکہ چلتا ہے، میرا آرڈر چلتا ہے، میں بہتر ہوں یا یہ مسکین جو کمزور ہے، مہین ہے، ایک غلام قوم میں پیدا ہوا اور اس کے پاس سونے کے کنگن نہیں ہیں، میرے محل میں پلا ہی ہے، صندوق سے میں نے نکالا تھا اس کو۔ تو یہ تکبر جو ہے نا، یہ غلط فہمی آج بھی بہت سارے لوگوں میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ اصحاب اعراف اور جہنمیوں سے کہیں گے ان کے بارے میں تم کہا کرتے تھے۔ جب یہ مکالمہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اصحاب اعراف کو کہیں گے ادخلوا الجنہ، تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیہم ولا علیکم ولا انتم تحزنون، جیسے جنت میں کسی پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، تم پہ بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت ان کو یہ خوف تھا کہ ہماری نیکیاں بدیاں برابر ہیں، ایک طرف جہنم ایک طرف جنت، ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں یہ کہے کہ چونکہ جنت کے اعمال تم نے نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہے اس لیے تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو وہ ڈرے ہوئے تھے اس بات سے، لیکن اللہ ان کے اس خوف کو دور کر دے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اللہ کے غضب پہ غالب رہے گی، تو اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جب یہ جنتی سارے جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم کے لوگ پھر جنتیوں کو پکاریں گے۔ پہلے جنتیوں نے پکارا تھا، کیا کہا تھا کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا وہ ہم نے پورا پایا، بتاؤ تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا پایا کہ نہیں پایا؟ جہنمی کہیں گے بالکل۔ تو اب جہنمی جنتیوں سے کہیں گے افیضوا علینا من الماء، من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، ہم پر تھوڑا سا پانی برسا دو، جنت کا تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ، یہاں بھی تبعیض یعنی کچھ حصہ ہمیں چاہیے اس میں سے۔ قالوا، تو جنتی کہیں گے ان اللہ نے حرمہما، ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے، علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر۔ جو جنت اور جہنم کے منکر تھے نا، یقین ہی نہیں تھا، آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھیں، بتایا جاتا تھا، وہ اس کو مذاق سمجھتے تھے، آج ان لوگوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اب آگے اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے، یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، بس انٹرٹینمنٹ۔ دیکھیں نا آج غیر مسلموں کا کیا ہے، وہ یعنی ان کے لائف اسٹائل دیکھ لیں آپ، سوائے لذت لذت لذت، انٹرٹینمنٹ بھی لذت کے لیے، تو سوائے زبان کی لذت، شرمگاہ کی لذت، پیٹ کی لذت، ان لذتوں کے علاوہ دنیا کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو مزے اڑانے کے لیے بنایا ہو، یہ بات عقل سے بالاتر ہے۔ تو قرآن کہہ رہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، ان کا مذہب ہی کھیل تماشا تھا۔ میں تو جب یہ آیت سنتا ہوں تو میں جو لوگ بین الاقوامی سطح پہ کھیلتے ہیں نا، میں اس پہ حلال حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا، وہ آپ دیگر علماء سے رابطہ کریں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کھیل کو پروفیشن بنا لینا یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں یہ لوگ بھی اس آیت کا مصداق نہ ہو۔ کھیل کھیل کی حد تک رکھنا چاہیے، آپ مفید کاموں میں اپنے ٹائم کو صرف کرتے ہیں، آخرت بنانے کے لیے، کمانا بھی فرض ہے، اس کا بھی آخرت سے تعلق ہے، ان چیزوں کے لیے جب آپ تھک جاتے ہیں تو آپ فریش ہونے کے لیے کھیلتے بھی ہیں۔ ظاہر ہے جسمانی ایکٹیویٹیز ضروری ہیں، کھیل کود، اس سے جسم صحت مند رہتا ہے، ذہن فریش رہتا ہے، لیکن آپ تھک ہی کھیل میں رہے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ذہنی کام کر کے تھکتے ہیں تو جسمانی کھیل کھیل کے ذہن فریش ہو جاتا ہے، اور ایک ہے آپ تھکتے ہی کھیل میں ہیں، تو کھیل برائے کھیل میں ہی اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، پھر اس سے فریش کرنے کے لیے پھر کھیلتے ہیں آپ، تو یہ کیا ہو گیا؟ یعنی یہ کھیل برائے کھیل ہو گیا نا یہ۔ تو اس لیے اس میں دو قسم کے آیتیں، اس آیت کے مصداق میں دو قسم کے لوگ شامل ہیں۔ ایک تو وہ جن کا دنیا کا مقصد لذت برائے لذت، وہ خدا کو بھول چکے ہیں کہ اللہ کے کیا حکام ہیں، ان کے ہاں زنا بھی حلال ہے، ان کے ہاں ہومو سیکچولیٹی بھی حلال ہے، ان کے ہاں ہر وہ چیز جو جسمانی لذت میں رکاوٹ بنے
بشرطے کہ ملک کے قانون کے خلاف نہ ہو. بس وہ ملک کے قانون کو تو اہمیت دیتے ہیں, اللہ کے قانون کو اہمیت نہیں دیتے. تو ہر وہ چیز جو جسمانی لذت میں رکاوٹ ہو اس کو وہ کباب میں ہڈی سمجھ کے اپنے راستے سے ہٹاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر وہ روزہ بھی رکھتے ہیں نا تو وہ روزہ بھی اس لیے رکھتے ہیں تاکہ صحت اچھی رہے. صحت اچھی رہے گی تو ہم اور زیادہ لائف کو انجوائے کر سکیں گے. مسلمان جو روزہ رکھتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. صحت کا اچھا ہونا ایک ضمنی چیز ہے اس میں. اللہ کے آرڈر کی اللہ کے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایک تو وہ لوگ داخل ہیں جن کا دنیا یعنی جن کا مذہبی کھیل تماشا ہے. دوسرا اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو ہیں مذہبی لوگ لیکن انہوں نے مذہب کو بھی ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز بنایا ہوا ہے. مذہب بھی نا ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز بن چکا ہے. چند رسومات ہیں جن کو مذہب کا نام دیا ہوا ہے. محرم میں الگ قسم کی رسومات ہوں گی جو ہے نا وہ الگ قسم کی انٹرٹینمنٹ ہے, الگ قسم کے اس میں اپنے ایک انجوائمنٹ ہے. رونا دھونا بھی ایک قسم کا خوب سمجھ لیں انجوائمنٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ رونے دھونے کی مجلسیں ہوں گی, وہ بھی ایک قسم کی انجوائمنٹ ہے. ربیع الاول میں الگ قسم کی ہوں گی, سفر کے میں الگ قسم کی ہوں گی, رجب کے الگ کنڈے پک رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ, یہ بھی ایک طرح کی انٹرٹینمنٹ ہی ہے. تو ایک رمضان ہے جو تھوڑا سا بچا ہوا ہے ان چیزوں سے, تو اور اس کو پہ مذہب کا لیبل لگاتے ہیں. آج فلانے کا کھانا ہے, آج فلانے کا کھانا ہے, آج فلانے کا کھانا ہے, آج فلانے کے نام پہ بریانی. آج تو یہ جو مذہبی لوگوں نے مذہب کی اصل تعلیمات کیا تھی آپ سورہ اعراف میں سن چکے ہیں. سورہ اعراف میں بھی اور سورہ انعام میں بھی. تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں رب کی ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یتیموں کا مال نہ کھاؤ, معاہدوں کی خلاف ورزی نہ کرو, اور اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں ناپ تول میں کمی نہ کرو, اور نماز کی پابندی ہے, اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو, اللہ پہ توکل کرو, ہم تمہیں رزق جیسے ان کو رزق دیتے ہیں تمہیں بھی رزق دیں گے. اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں یہ ہے اصل اسلام. تو جو مذہبی لوگ جیسے یہود و نصارہ نے اپنے مذہب میں کچھ رسومات داخل کرنی, کرسمس رہ گئی ہے ان کے مذہب میں, تو ایسے ہی اہل اسلام میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن کے لیے مذہب بھی ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز بن گئی ہے. اس میں رونا دھونا بھی ہے, اس میں ہنسنا بھی ہے. مذہب کی جو اصل تعلیمات تھیں اس کو فالو نہیں کیا جا رہا. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا. کیوں؟ غرتہم الحیات الدنیا, ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. دنیا کی زیب و زینت دیکھ کے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہی دنیا اصل ہے, یہاں سے ہم نے کبھی جانا نہیں. قرآن دنیا کو جگہ جگہ متاع الغرور سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ دھوکہ دے دیتی ہے انسان کو. آپ سمجھ رہے ہیں جس حالت میں ابھی ہوں کل بھی اسی کنڈیشن میں ہوں گا, ایسا نہیں ہوتا. بہت تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے, کل قیامت کے دن آپ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ, بس آج ہم ان کو بھلا دیں گے. یہ جہنمی مانگ رہے ہوں گے نا پانی, تو اللہ ان کی پکار نہیں سنے گا. آج ہم ان کو بھلا دیں گے. كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, جیسے کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. ملاقات کو بھلانے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ ان آیتوں پہ غور ہی نہیں کر رہے جو آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ کل تم نے زندہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے دوبارہ. وہ آیتیں سننے کے لیے تیار نہیں, آپ ان پہ دلائل سننے کے لیے تیار نہیں. یہ بھی بھلانا ہے. اور یہ بھی بھلانا ہے کہ آپ ان آیتوں پر ایمان تو لے آئے لیکن آخرت آپ نے اپنی زندگی سے نکال دی ہے, اور ان آیتوں میں اب غور کر کے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جو جس درجے میں آخرت کو بھولے گا قیامت میں اللہ بھی اسی درجے میں اس کو بھولے گا. اور بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ نظر انداز کر دے گا. کیونکہ میں نے بتایا نا بار بار کہ اللہ انسانوں سے انسانوں کے لب و لہجے میں انسانوں کے طرز پہ کلام کرتا ہے. تو ہم جب کسی کو اگنور کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھولنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بھائی تم تو مجھے بھول ہی گئے ہو, تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو بھولا ہو. ہم جب کسی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا تم جہاں بھی ہو میں تمہیں یاد رکھوں گا, تو مطلب میں تمہارا خیال رکھوں گا. یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں ہم بھی ان کو بھول جائیں گے جیسے کہ یہ لوگ اس آخرت کو بھول گئے تھے. ابھی اولمپکس کے کھیل ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں سارا دن کھیل میں لگے رہیں گے, پھر انعامات جیتیں گے, ٹرافیاں جیتیں گے. کون آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے, کون ماں کے پیٹ میں ایک چھوٹے سے 1.5 ملین جرثوموں میں سے ایک جرثومے کو سلیکٹ کر کے اس کو انسان بناتا ہے, اس کے ناک کان دل دماغ جگر بناتا ہے, دنیا میں آ کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے, کیسے طرح طرح کے نباتات پیدا کرتا ہے. پھر اس نے مرد کے لیے عورت کو بنایا, عورت کے لیے مرد کو بنایا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ سکون حاصل. یہ پوری لائف دینے والا کون ہے؟ کون سوکھا چارہ جانوروں کو کھلا کے اس کے تھنوں سے ایسا چکنا گاڑھا دودھ نکال رہا ہے
یہ نیچر یہ کام نہیں کر سکتی. غیر مسلم، میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں جب غیر مسلموں کی ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں نا، ہندوؤں نے بنائی ہو جنگلوں کی، ایسی خدا کے قدرت کے دلائل اس میں ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک نے بھی گاڈ کا یا اللہ کا نام نہیں لیا ہوتا کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ یا کیا زبردست خدا ہے. لیکن عربوں کی یا مسلمانوں کی ڈاکومنٹریز جب آپ دیکھتے ہیں تو نیچے سب نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ یار کیسی اللہ کی قدرت ہے. ایسی قدرت انسان کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں پہ ضبط نہیں کر سکتا. تو جو کائنات خدا کا اتنا زبردست تعارف کروا رہی ہے، اسی کائنات میں پڑھ کے خدا کو بھول رہے ہیں لوگ. تو قرآن کہہ رہے ہیں آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا. وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسے کہ یہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، گویا آج ہم بھی انکار کر دیں گے، ہم جانتے ہی نہیں ان کو کون ہے. یعنی یہ تشبیہات ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، تحقیق ہم ان کے پاس ایک کتاب لا چکے ہیں، یہی کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں. فَصَّلْنَاهُ، جس کو ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا. آپ بتائیے اس سے زیادہ کیا کسی چیز کو ڈیفائن کیا جائے گا. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جنت جہنم ہوگی، جنت اور جہنمیوں کے آپس کے مکالمے، ان کی باتیں، کیسے وہ پانی کو ترسیں گے اور کیسے اللہ ان کو بھولے گا. قرآن کہہ رہا ہے تحقیق ہم ایک کتاب لا چکے ہیں جو علم کی بیس پر، یعنی اللہ کی نالج اور اللہ کے علم کی بیس پر ہم اس کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ہدن، اس میں گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، تمہیں بتا رہی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ورحمتاً، اور رحمت بھی ہے، عمل کرو گے فائدہ اٹھاؤ گے. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح بات ملے تو ہم اس پہ یقین کر لیں گے. تو ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ایسی ہے کہ جب پڑھیں گے تو ان کو یقین آ جائے گا اور پھر ان کو اس سے گائیڈنس ملے گی، تو ان کے لیے یہ کتاب رحمت بن جائے گی. اور جو چاہتے ہی نہیں ہیں، جن کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا، ہمیں تو اپنی دنیا کی لائف کو انجوائے کرنا ہے، ان کے لیے یہ کتاب رحمت نہیں ہے. هل ينظرون الا تاویلا، کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں. بھئی قرآن جو باتیں کر رہا ہے جنت جہنم کی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ ہمیں دکھا دو. تعویل کا میں نے مفہوم بیان کیا تھا نا ترجمے میں، کہ اس کا انجام دکھاؤ ہمیں کیا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں جس دن انجام آئے گا نا، تو اس دن جب انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو پھر ایمان مقبول نہیں ہوگا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایمان کا. یوم یاتی تاویلہ، جس دن اس کا انجام دیکھو گے اپنی آنکھوں سے تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ تم ایمان لاؤ گے اور پھر ہم تمہارے ایمان کو قبول کر لیں گے. انجام جب آئے گا نا تو پھر یہ ہوگا جو تم یہ باتیں کہو گے تم. یقول الذین نسوہ، وہ لوگ کہیں گے جو اس کے انجام کو یا اس قرآن کو بھول چکے تھے، من قبل، اس سے پہلے. کیا کہیں گے؟ افسوس کا اظہار کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں جی اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم بڑے خوش ہیں، ہم ایمان لے آئے، اب ہمیں جنت میں بھیجا جائے. چیخیں گے، پکاریں گے. کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے پاس ہمارے رب کے پیغمبر حق کے ساتھ آئے تھے، واقعی صحیح باتیں کر کے گئے تھے، وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فہل لنا من شفعاء، ہمارے پاس تو ایسا عمل نہیں ہے کہ بخشش ہو جائے. کیا کوئی ہمارے سفارشی ہیں؟ فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارش کر لیں. او نردو، یا ایک دفعہ اللہ ہمیں دوبارہ مہلت دے دے، ہم دوبارہ دنیا میں جائیں، فنعمل، پھر ہم وہ عمل کریں، غیر الذی کننا نعمل، اس کا غیر ہو جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے. دنیا میں تو کھیل تماشوں میں ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی، دنیا میں تو انٹرٹینمنٹ میں زندگی برباد کر دی، تو کیا ہم اس کے علاوہ ہمیں عمل کی مہلت مل سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد خسروا انفسہم، انہوں نے برباد کر دیا اپنے آپ کو. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو جھوٹ یہ گڑھا کرتے تھے وہ جھوٹ بھی آج ان سے گم ہو گیا ہے. وہ اکثر مشرکین گڑھا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے فلانے دادے اور یہ بت اور یہ جو چیزیں ہمیں سفارش کر کے اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی، تو اللہ فرماتے ہیں وہ بھی آج ان سے غائب ہو چکے ہیں.